نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ لاسٹ ویک ہم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس روایت کو ڈسکس کیا تھا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کے بارے میں ہمیں بتایا کہ اگر ہم اسے دیکھیں کہ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہونے کے باوجود دنیا کی نعمتیں اور دنیا کی جو آسائشیں ہیں اس کی بارش اس کے اوپر کی جا رہی ہے، تو یہ مت سمجھو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بہت زیادہ مقبول یا پسندیدہ اشخاص میں سے ایک شخص ہے، بلکہ عین ممکن ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما نسوا ما ذکروا بہ، اسی آیت کے آخر تک، کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کو اس قدر بھلا دیتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے اوپر ہر طرح کی نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور اس وجہ سے تاکہ یہ اور زیادہ ان چیزوں میں مبتلا ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف واپس رجوع نہ کر سکیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایکسٹریم ناراضی کی ایک علامت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد جب لوگوں کو مختلف نعمتوں کے ساتھ انجوائے کرتے ہوئے دیکھیں، یا ہم دیکھیں کہ کچھ خاص نعمتیں ایسی ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ اشخاص کو وہ دی ہیں، بسائڈز دا فیکٹ کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں یا نافرمانی کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس کچھ نعمتیں ایسی ضرور ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اب اس سے یہ بہت ہی نیچرل فینومینن ہے کہ میرے دل میں ایک احساس کہ یہ چیز اس کے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے، یہ پیدا ہو جائے گا، اور پھر اگر یہ چیز جڑ پکڑ جائے تو انسان کو احساس کمتری کا مبتلا بھی کر سکتی ہے، اور پھر کچھ ایسے کاموں میں بھی اس کے لیے ایک سورس آف سٹیمولس بن سکتی ہے، جس کی وجہ سے وہ شخص کچھ ایسے کاموں کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں جو کہ اس کے لیے فیوچر میں ٹھیک نہ ہوں۔ اب ایسے شخص کے لیے کیا سجیشن ہے؟ تو اس کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے، یہ متفق علیہ حدیث ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجیسٹ فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی ایسے شخص کو دیکھے جو کسی خاص نعمت میں یا بناوٹ کے اعتبار سے زیادہ خوبصورت ہے، زیادہ صحت مند ہے، آپ سے بڑا ہوا ہو، تب آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو ایسے شخص کو دیکھنا ہے جو بناوٹ میں یا مال میں یا اس پرٹیکولر نعمت میں آپ سے کم ہے، تاکہ آپ کے اندر احساس شکر پیدا ہو۔ بہت زبردست سجیشن جو ہے وہ حدیث میں دی گئی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، آج کل واٹس ایپ سٹیٹس چیک کرنے کا، انسٹاگرام فالو کرنے کا زمانہ ہے، ہم واٹس ایپ کے اوپر ایک ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو ناردرن ایریاز کی سیر کے اوپر ہے، اور میں یہاں پہ لاہور میں بیٹھا ہوں، تو ایک احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو ایسے میں ایک نظر اس شخص کو دے لیجئے جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ میں اگر لاہور میں ہوں اور ناردرن ایریاز کی سیر نہیں کر رہا، تو کم سے کم اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت عطا کی ہے، میرے پاس بائک ہے اور میں لینڈ کروزرز کو یا مختلف کارز کو دیکھ رہا ہوں، تو کم سے کم میں ان لوگوں کی طرف ایک نظر ضرور اٹھا کے دیکھوں جن کے دن کا ایک بہت بڑا حصہ لوکل ٹرانسپورٹ کے انتظار میں اور اس کے سفر میں گزرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے بائک دی ہے تو میں اپنی بہت ساری انرجی بچا کر وہی وقت بہت سارے ایسی ایکٹیویٹیز میں جو میرے لیے پازیٹیو ہیں سرو کر سکتا ہوں، اسٹڈیز میں لگا سکتا ہوں، اپنا کام زیادہ ایفیشینٹلی کر سکتا ہوں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جن معاملات میں مجھے اپنے سے ایکس وائی زی برگر کھا کے اگر کسی نے اسٹیٹس لگایا ہوا ہے تو میں ایک نظر اپنے گھر میں صحت کی حالت میں کھانا کھاتے ہوئے ان لوگوں کو ضرور دیکھوں جو صبح میرے گھر کے باہر سیوریج اور گاربیج والوں کی طرف سے آتے ہیں، کوڑا اٹھاتے ہیں، اور کوڑے میں موجود ایسی چیزیں جو ہم لوگوں نے آدھی کھا کے چھوڑ دی ہوتی ہیں ان کو صاف کر کے جھاڑ کے کھا لیتے ہیں، ایک نظر ان لوگوں کی طرف ضرور دیکھ لینا چاہیے۔ اور یہ سجیشن مسند احمد بن حنبل میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 نصیحتیں فرمائی تھیں، اس میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ ابو ذر دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم، اپنے سے نیچے والے لوگوں پہ نظر رکھو۔ سکون کا، اطمینان کا ایک خزانہ ہے، ایک بہت بڑا نسخہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ہم لوگوں کو اس کی بہت ضرورت ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نسخے پر اور اس سکون کے، اطمینان کے جو مخزن ہے، جو مخرج ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں، اس کے حصول کو ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.